السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا عنوان ہے نہ تو وہ کاہن ہے اور نہ ہی مجنون۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ابتدائی آیات لوگوں کو سنائی، نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، تو وہ لوگ جو آپ کو بہت عزت و احترام سے دیکھتے تھے، آپ کو دیکھ کر خوشی سے نعرہ لگاتے تھے، وہ دیکھو صدیق آ گئے، امین آ گئے۔ متکبر سے متکبر سردار بھی آپ سے تعلقات قائم رکھنے کا خواہش مند تھا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعلان نبوت کیا تو وہ ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دیوانگی کی تہمت لگائی اور کہنے لگے کہ ان پر جن کا سایہ۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ نبوت کی فرائض کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہوگا، تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو تسلی دی ہے کہ فریضہ نبوت میں آپ کو جو بھی تکالیف اور دل آزاری ہوگی ان کا صلہ اللہ تعالیٰ نے اجر ان لکا اجرن غیر ممنون کہ اللہ کریم کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اے میرے محبوب، یہ تجھے نہیں جھٹلاتے، یہ میرے کلام کو جھٹلاتے ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے، بے ایکم المفتون کہ تم میں کون دیوانہ ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون کہ اے میرے محبوب تو ما انت بنعمت ربک مجنون۔ جب ابتدائی آیات کے نزول کے بعد پہلی بار حج کا زمانہ آیا تو قریش کے سرداروں کو اس بات کی فکر تھی کہ حج کے لیے عرب سے سارے لوگ جو ہیں وہ مکہ میں آئیں گے اور نئے دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے۔ یہ انہیں کسی طرح منظور نہیں تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ اب تک ایمان لا چکے ہیں وہ انہیں بھی کسی طرح اپنے دین سے جو ہے وہ پھیر دیں۔ ایک طرف انہیں فکر ہے کہ حج کے لیے مکہ سے آنے والے مہمانوں کا انتظام کریں، دوسری طرف انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی کامیابی ان کے لیے کسی مصیبت سے کم نہیں۔ ولید بن مغیرہ بہت امیر اور بنی مخزوم کا سردار ہے۔ ایک بار خلاف کعبہ قبیلہ کے قریش کے سارے قبیلے مل کر بناتے ہیں اور ایک سال ولید بن مغیرہ اکیلا خلاف کعبہ تیار کرتا ہے۔ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا حقیقی چچا ہے۔ ولید اور ابو جہل کی سرکشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کے خلاف برسر پیکار رہنے میں مشہور تھے، سخت دشمن تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب آج سب لوگ ولید بن مغیرہ کے گھر پر جمع ہیں۔ حج کے انتظامات اور نئے دین کی مخالفت زیر بحث ہے۔ ولید ایک انتہائی ذہین اور سیاسی انسان ہے، عمر میں بھی بڑا ہے۔ قریش کے سارے سردار ولید کی بہت عزت کرتے ہیں، تمام مشکل معاملات کے حل کے لیے ولید ہی سے رابطہ کرتے ہیں۔ اب وہ ولید سے کہتے ہیں کہ آپ رائے دیں کہ اب ہم کیا کریں۔ ولید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کر اس نے غور کیا، انہ فکر و قدر، اس نے ایمان لانے سے تکبر کیا اور پھر کہا فقال ھذا الا سحر یوسر، یہ قرآن تو ایک جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی یہ کسی سے سیکھ کر آتا ہے اور وہاں سے نقل کر کے لایا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اس کو اللہ پاک نے نازل کیا۔ ان ھذا الا قول البشر، یہ صرف ایک انسان کا قول ہے۔ ولید نے رائے دی کہ ہم مکہ سے آنے والے لوگوں کو بتائیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک جادوگر ہے اور اس کے جادو کے اثر سے لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں۔ اس کی شیریں زبان لوگوں کا دل مو لیتی ہے،
جو کوئی محمد کی بات سنتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اس کے کلام کی جڑیں مضبوط اور شاخیں پھلدار ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا ہے، باپ اور بیٹے جدا ہو گئے ہیں۔ تم لوگ ہمارے مہمان ہو، اس لیے ہم تم کو آگاہ کر رہے ہیں۔ اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تم لوگ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا، نہ ہی اس کی کوئی بات سننا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کر رہنا۔ یہ تمام سردار ولید کی سرپرستی میں یہ فیصلہ کر لیا۔ اب مکہ میں آ جانے کے بعد محمد جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو ابو جہل ان سے کہتا کہ محمد سے بچ کے رہو، یہ شخص زنا کو حرام کہتا ہے، جو عرب کی پرانی روایات ہے، ہم اس کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچو اور اپنے دین کو بھی بچاؤ اور مکہ سے واپس چلے جاؤ، ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھا لیں گے، اور تمہیں یعنی کوئی ضرورت نہیں حج کرنے کی، جو ہم تمہاری بخشش کے لیے ہم تمہارے گناہ سب اپنے ذمے لے لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ابو جہل کی اس بات کا جواب قرآن پاک کی آیت میں دیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھا سکے گا، بلکہ ان کا اپنا بوجھ اتنا ہوگا، اور اس کے ساتھ وہ ان لوگوں کے گناہ کے بوجھ بھی کیسے اٹھائیں گے۔ دنیا کا عذاب اتنا سخت ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔ حج کے دنوں میں کفار مکہ مختلف ٹولیاں بنا کر مکہ سے آنے والے راستوں میں بیٹھ گئے اور آنے والے حاجیوں کو خوش آمدید کہتے اور انہیں بتاتے مکہ میں ایک شخص نیا دین نکالا ہے، وہ جادوگر ہے، تم اس سے بچنا اور اپنے دین کو بچانا۔ قریش مکہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے آنے والے حاجیوں سے دور رکھنے کی کوشش ہوا کچھ یوں کہ جس شخص کو کچھ بھی نہیں پتہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ان کے دین کے بارے میں، انہیں بھی علم ہو گیا۔ مکہ آنے والے کچھ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے آتے جیسے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور ان پر ایمان لے آتے۔ کچھ لوگ جو قریش مکہ کے باتوں میں آ گئے تھے، قریش مکہ کی باتوں میں، وہ حج سے واپسی پر جس شہر جس قوم سے گزرے وہ رسول اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرے۔ قریش کے سرداروں کا اس منصوبے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دور دور تک پہنچ گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عرب کے کونے میں ہونے لگا۔ ان اللہ لقوی عزیز ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم۔ انہوں نے کیا منصوبہ بنایا، اور اللہ بہترین پلانر تو اللہ رب العزت ہے۔ ولید بن مغیرہ کی رسول اللہ کی مخالفت کی کوشش کو اللہ کریم نے قرآن پاک میں یوں بیان فرمایا، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ۔ یہ اس کے حق میں بددعائیہ کلمے ہیں، ہلاک ہو، مارا جائے، کہ اس نے کیا بات سوچی۔ اس نے کہا کہ یہ جادوگر ہے اور یہ انسان کا بشر ہے۔ پھر قرآن پاک میں آتا ہے ذرنی من خلقت وحیدا، اسے جسے میں نے ماں کے پیٹ میں اکیلا پیدا کیا، اس کو 10 بیٹے دیے، ہر وقت وہ بیٹے اس کی خدمت میں اس کے پاس رہتے تھے، گھر میں دولت کی فراوانی تھی، اس لیے بیٹوں کو تجارت اور کاروبار کے لیے گھر سے باہر جانا نہ پڑتا تھا۔ مال، دولت، اولاد، ریاست، سرداری، اس کے باوجود کفر اور گناہ کے باوجود پھر کہتا تھا ثم یطمع ان ازید، کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ کہا سأرہقہ صعودا، میں اسے پہاڑ کی چوٹی سے گراؤں گا۔ وما ادراک ما سقر، تم کیا جانو وہ کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، کہ جب وہ چوٹی سے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اور وہ آگ
ایسی شعلوں والی تیز ہوگی کہ نہ لواحتن للبشر، کہ وہ اس کی تمام جسم اور کھال کو جو ہے وہ جلا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، پروردگار نے اللہ نے اس کو بعض 10 کہتے ہیں، بعض 12 بیٹے کہتے ہیں، اور ان میں سے ان کے 3 بیٹے جو تھے، خالد بن ولید، حشام اور ولید بن ولید جو تھے، وہ مسلمان ہو گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ جس نے اپنی ساری قوت، اپنی ساری طاقت، ساری سرداری پیارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں صرف کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں کتنا سخت عذاب دیا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی۔ خالد بن ولید کو آپ نے خوش ہو کر اللہ کی تلوار سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ جب آپ مسلمان ہوئے تو آپ نے پیارے نبی سے کہا کہ میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک حافظ قرآن دیا۔ تو جب وہ قرآن پڑھانے کے لیے تیار ہوا حافظ، تو کہا کہ مجھے سب سے پہلے وہ صورت بتاؤ جس میں میرے باپ ولید بن مغیرہ کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ ان اللہ هو العلی الکبیر۔ اسی طرح ابو جہل کا اور ابو لہب کے بیٹے جو تھے، مالہ و ما کسب، نہ تو اس کی کمائی کام آئی اور نہ اس کی اولاد کام آئی۔ عتبہ اور وہ، انہوں نے مرتے دم تک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یہاں تک کہ ابو لہب کے بیٹے 100 گھوڑے ایک دن میں جہاد میں دیا کرتے تھے۔ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ان اللہ قوی عزیز، ان اللہ سمیع الدعاء، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔